السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ میں محمد اسماعیل حسین نوری۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے جلیل القدر صحابی کے واقعہ کو ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 400 سال بے اختلاف روایت، اور بعض میں 200 سال بھی ہیں اور کچھ کم بھی ہے، کچھ زیادہ بھی ہیں، لیکن حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی متقی، پرہیزگار اور عابد و زاہد تھے۔ آپ بہترین عالم و فاضل تھے۔ آپ نے 250 سال یا بروایت اختلاف 400 سال کی عمر پائی۔ آپ گورنر بھی بنے۔ آپ کو بیت المال سے 5000 وظیفہ ملتا تھا، مگر آپ سارے کا سارا مال غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے اور خود اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے گزارا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک کمبل تھا، آپ اسی پر گزارا کرتے تھے۔ آدھا کمبل بچھا کر اس پر لیٹتے تھے اور آدھا کمبل اوڑھ لیتے تھے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ مدائن کے گورنر تھے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ کھجوروں کے پتوں پر کام کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ گورنر ہیں؟ تو فرمایا مجھے یہی پسند ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے اوقات بسر کروں۔ بسا اوقات آپ گوشت خرید کر پکاتے اور دیوانوں کو ساتھ بیٹھا کر کھلاتے اور خود بھی تناول فرماتے۔ دوستو، خلیفہ حضور مجاہد ملت، حبیب ملت حضرت علامہ مولانا محمد عبد التواب قادری حبیبی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام لانے کا دلچسپ ایمان افروز واقعہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں۔ اختلاف روایات کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس لیے کہ اختلاف روایات بیان کرنے سے عوام کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہم سیرت حلبیہ سے آپ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حضرت علامہ حلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ اس طرح ہے۔ سیرت حلبیہ جلد اول، پیج نمبر 179 اور 183 تک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ درج ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میرے باپ مجوسی تھے، یعنی آگ کے پجاری مجوسی تھے، آگ کے پوجا کیا کرتے تھے۔ میں نے جب کچھ ہوش سنبھالا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اپنے باپ کی اولاد میں اپنے باپ کو سب سے زیادہ پیارا و محبوب ہوں۔ ہم اصفہان کے علاقے کے ایک گاؤں جس کا نام حی ہے رہنے والے تھے۔ میرے باپ کا نام نورخشان تھا، جو اپنے علاقے کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ مجھے میرے باپ باہر نہیں نکلنے دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں۔ میرے باپ چاہتے تھے، حضرت سلمان فارسی بزبانی اپنی زبان سے خود بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ چاہتے تھے کہ میں آتش پرست ہی رہوں، اس لیے انہوں نے مجھے آگ جلانے پر مقرر کر رکھا تھا۔ گویا کہ اس طرح مجھے آگ کا خادم بنا دیا تھا کہ ہمیشہ آگ جلتی رہے، کبھی بجھنے نہ پائے۔ چونکہ میرے باپ بہت بڑی جائیداد کے مالک تھے، ایک دن وہ کسی عمارت کی تعمیر میں مشغول تھے۔ مجھے جائیداد و زمین کی نگرانی کے لیے بھیجا۔
اور سخت تاکید کی کہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہونا، سیدھے جا کر اپنی زمین و جائیداد کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جانا۔ میں اپنی زمین کی طرف جا رہا تھا کہ راستہ میں ایک کنیسہ یعنی عیسائیوں کا عبادت خانہ آ گیا۔ عیسائی اپنے طور طریقہ پر اس میں عبادت کر رہے تھے۔ جب میں نے ان کی آواز سنی تو میں ان کی عبادت خانہ کے اندر چلا گیا، اور جب میں نے ان کی عبادت کا طریقہ دیکھا تو مجھے بہت پسند آیا اور سورج ڈوبنے تک وہی رہا۔ پھر آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب شام کو وہ لوگ اپنی عبادت و معمولات سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس دین کے ماننے والے لوگ اور کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں ملیں گے۔ عیسائیوں کے عبادت خانہ سے نکل کر جب میں شام کو اپنے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرے باپ میرے لیے بہت پریشان ہیں اور میری تلاش میں انہوں نے آدمی بھیج رکھے ہیں۔ پھر جب میں اپنے باپ سے ملا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے تو کہاں تھا؟ میں نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی اور کہا کہ اے میرے باپ، مجھے عیسائیوں کا طریقہ عبادت بہت پسند آیا ہے اور میں سورج ڈوبنے تک وہی رہا ہوں۔ یہ سن کر میرے باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، ان کا دین بہتر نہیں، دین ہمارا ہی بہتر ہے۔ اور اب میرے باپ کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا دین چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لوں، لہذا انہوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ میں نے اپنے دینی لگاؤ کے ساتھ کوشش کر کے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ اگر ملک شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دیں۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ایک تجارتی قافلہ اصفہان آیا تو عیسائیوں نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے پھر انہیں کہلا بھیجا کہ جب یہ قافلہ پھر ملک شام جانے لگے تو مجھے پھر اطلاع دیں۔ چنانچہ ایک دن عیسائیوں کی طرف سے یہ خبر آئی کہ آج صبح وہ تجارتی قافلہ ملک شام واپس جا رہا ہے۔ میں نے کوشش کر کے اپنے پیروں سے وہ بیڑیاں اتار کر پھینک دی اور بڑی احتیاط کے ساتھ آ کر قافلہ میں شامل ہو کر ملک شام کی جانب روانہ ہو گیا۔ ملک شام پہنچ کر میں نے عیسائیوں سے پوچھا کہ اس وقت تمہارا سب سے بڑا مذہبی پیشوا کون ہے؟ انہوں نے اپنے اسقف یعنی سب سے بڑے پادری کا مجھے پتا دیا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ درخواست پیش کی کہ مجھے آپ کا دین پسند ہے، میں بطور خادم کے آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت بھی کروں گا اور علم بھی حاصل کروں گا۔ عیسائیوں کے اس بڑے پادری نے میری اس درخواست کو منظور کر لی اور مجھے اپنے کنیسہ یعنی عبادت خانے میں داخل کر لیا، لیکن عیسائیوں کا وہ بڑا پادری بہت ہی بدنیت اور لالچی تھا۔ لوگوں کو وہ صدقہ اور خیرات کی ترغیب دیتا تھا۔ صدقہ و خیرات اکٹھا ہوتا تو غریبوں اور مسکینوں کو دینے کے بجائے سب مال اپنے گھر لے جاتا، اور اس طرح اس نے 7 مٹکے سونا جمع کر لیا تھا۔ کتنا؟ 7 مٹکے سونا جمع کر لیا تھا۔ اس کا یہ طرز عمل دیکھ کر مجھے اس سے نفرت ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب عیسائیوں کا یہ بڑا پادری مر گیا تو عیسائی لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان کو سارا کا سارا حال بتایا کہ یہ تو بہت ہی بڑا لالچی آدمی تھا، تو میں صدقہ کا حکم دیتا تھا اور پھر مال جمع کر کے حاجت مندوں اور مسکینوں کو نہ دیتے ہوئے سارا کا سارا مال اپنے گھر لے جاتا تھا، اور اس طرح اس نے 7 مٹکے سونا اکٹھا کر رکھا ہے۔ عیسائیوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ تمہیں اس کا علم کیسے ہوا، میں نے کہا کہ چلو میں تمہیں وہ مٹکے دکھائی دیتا ہوں۔ پھر میں نے انہیں ان سونے سے بھرے ہوئے مٹکوں کو دکھایا۔ عیسائیوں نے جب سونے سے بھرے ہوئے مٹکوں کو دیکھا تو غصہ میں آ کر کہنے لگا، اللہ کی قسم ہم ایسے برے آدمی کو نہ دفن کریں گے اور نہ اس کا
जनाजा पढ़ेंगे। फिर उन्होंने उस पादरी की लाश को जंगल में पत्थरों के दरमियान फेंक दिया। उस लालची पादरी के मरने के बाद ईसाई एक दूसरे आदमी को अपने कनीसा यानी इबादत खाना में लाए और उस मरने वाली की जगह उसको यानी बड़ा पादरी मुकर्रर किया। ये पादरी एक नेक इंसान और लातमा था। मुझे उससे बहुत अकीदत हो गई और मैं एक मुद्दत तक उसकी खिदमत में रहा, यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ गया। तो मैंने उससे कहा कि अब जबकि आपका आखिरी वक्त आ गया है तो आप मुझे किसके पास भेजते हैं? उस पादरी ने कहा कि अल्लाह की कसम, मेरे इल्म में एक शख्स है जो मोसिल में रहता है, वो तुम्हारे मियार पर पूरा का पूरा उतरेगा। फिर वो इतना कहकर मर गया। मैं उसके कफन दफन से फारिग होकर मोसल आया और मरने वाले पादरी ने जिसका पता बताया था उसको तलाश किया और उससे सारा माजरा बयान किया। उसने मुझे अपनी खिदमत में रख लिया। ये शख्स भी बहुत नेक और परहेजगार था, मगर उसकी जिंदगी ने भी वफा न की और उसका भी आखिरी वक्त आ गया। तो मैंने उससे कहा कि फलां शख्स ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा था, अब आप भी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, तो मुझे बताएं कि अब आप मुझे किसके पास भेज रहे हैं? उस पादरी ने कहा कि शहर नसीबीन में एक बहुत ही सालेह परहेजगार मर्द है, तुम उसके पास चले जाना। इतना कहने के बाद वो पादरी भी मर गया। फिर मैं उसको दफन करने के बाद शहर नसीबीन आया और उस मरने वाले पादरी ने जिस शख्स का पता बताया था उससे मुलाकात की। उसने मेरे हालात सुनने के बाद मुझे अपनी खिदमत में रहने की इजाजत दे दी। अभी कुछ दिन ही गुजरे होंगे कि उसका भी आखिरी वक्त आ गया। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे किसके पास भेजते हैं? उसने कहा कि उमरिया में एक बहुत साले और नेक मर्द है, तुम उसके पास चले जाओ। उसके बाद वो मर गया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उस पादरी को भी दफन करने के बाद मैं शहर उमरिया में आया और मरने वाले पादरी ने जिस शख्स का पता बताया था तलाश करके उससे मुलाकात की। वाकई वो शख्स नेक और परहेजगार था। मेरे हालात सुनने के बाद उसने भी मुझे अपने खिदमत में रख लिया, लेकिन मर्जी इलाही कि कुछ दिनों के बाद उसका भी आखिरी वक्त आ पहुंचा। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे किसके पास भेजते हैं? उसने कहा कि तुम मुल्क शाम में फला मकाम पर चले जाओ, वहाँ एक शख्स जो मुस्तजाबुद दावात हैं और जंगल में रहते हैं, साल भर में एक जंगल से दूसरे जंगल में मुंतकिल होते हैं। जब वो एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने लगते हैं तो हाजतमंद दुआ कराने के लिए जमा हो जाते हैं, तो वो जिसके लिए दुआ कर देते हैं उसका काम हो जाता है, तुम उनके पास चले जाना। चुनांचे उस पादरी के मरने के बाद उसके कफन दफन से फारिग होकर मुल्क शाम में उसके बताए हुए मकाम पर आ गया। यहाँ मैंने देखा कि बहुत से लोग दुआ कराने के लिए जमा हैं और उस मुस्तजाबुद दावात शख्स के जंगल से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। फिर जब वो मर्द साले जंगल से निकला तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और उससे दुआएं कराते रहे। भीड़ की वजह से मैं उसके करीब ना पहुंच सका, लेकिन जब वो दूसरे जंगल में जाने लगा तो मैं कोशिश करके उसके करीब पहुंचा और उसका कंधा पकड़ लिया। उसने पूछा तुम कौन हो? मैंने अपना तारुफ कराते हुए सारा हाल बयान किया और कहा ये अल्लाह के बंदे, मुझे दीन हनीफ बताओ जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। उस मुस्तजाबुद दावात शख्स ने कहा कि तुमने वो सवाल किया है जो दूसरे लोग नहीं करते। फिर उसने कहा कि सुनो, नबी आखिर ज़मां की बिअसत का जमाना करीब आ चुका है। ये दीन हनीफ यानी दीन इब्राहीमी उनसे हासिल होगा। वो नबी मुल्क अरब में मबऊस होने वाले हैं। वो नबी हिजरत करके ऐसे शहर जाएंगे जो खुजरों के दरमियान होगा। फिर उसने कहा कि उन नबी आखिर ज़मां की 3 अलामतें मैं से तुम्हें बता देता हूँ। 3 अलामत हैं, उन 3 अलामत को देख लेना
تو وہ نبی محترم صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے اور کھائیں گے بھی، ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ 3 علامت اس نے بتایا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے نصیحت کی، اگر تم ان تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہنچنے کی کوشش کرو، اور یہ کہہ کر وہ جنگل میں چلا گیا۔ میں تلاش میں تھا کہ اگر ملک عرب جانے والا کوئی قافلہ مل جائے تو اس کے ساتھ ملک عرب چلا جاؤں گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ قبیلہ بنی کلب کے تاجروں کا ایک قافلہ ملک عرب جا رہا ہے۔ میں نے محنت و مزدوری کر کے کچھ گائیں اور بکریاں جمع کر رکھی تھی، لہٰذا میں قافلہ والوں سے آ کر ملا اور کہا کہ مجھ سے اتنی گائیں اور بکریاں لے لو اور مجھے بھی اپنے ساتھ ملک عرب لے چلو۔ انہوں نے منظور کر لیا اور میں نے وعدہ کے مطابق گائیں اور بکریاں انہیں دے دی اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ لیکن جب تاجروں کا یہ قافلہ وادی ام القریٰ میں پہنچا تو ان تاجروں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ مجھے اپنا غلام ظاہر کر کے عثمان بن اشہل نامی ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں مجبوراً اس یہودی کے پاس رہنے لگا، لیکن جب میں نے وہاں کھجوروں کے باغ دیکھے تو مجھے خوشی ہوئی اور یہ امید بندھی کہ شاید یہ وہی شہر ہو جس کا مجھے پتہ بتایا گیا، لیکن یہ بات یقینی نہ تھی۔ پھر میرے مالک کا ایک چچا زاد بھائی جس کا تعلق قبیلے بنی قریظہ سے تھا آیا اور مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے آیا۔ میں نے وہاں پہنچ کر پہچان لیا کہ یقیناً یہ وہی شہر ہے جس کا مجھے پتہ بتایا گیا ہے۔ اسی دوران اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، لیکن مجھے اس کا پتہ نہ چل سکا۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور آپ کی تشریف آوری کی شہرت ہوئی تو ایک دن میں اپنے مالک کی کھجوروں کے باغ میں کھجور کے ایک درخت پر چڑھا ہوا تھا اور میرا مالک درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ بنی اوس اور خزرج کو تباہ کرے کہ وہ قبا میں جمع ہو رہے ہیں کہ ایک شخص مکہ مکرمہ سے آئے ہیں اور ان کا گمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے مالک کی چچا زاد بھائی کی میں نے یہ باتیں سنی تو میں خوشی سے کانپنے لگا اور مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی کے مارے درخت سے اپنے مالک پر نہ گر پڑوں۔ میں جلد سے درخت کے نیچے اتر آیا اور اپنے مالک کے چچا زاد بھائی سے پوچھنے لگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا کیا کہہ رہے تھے۔ میری بات سن کر میرے مالک کو غصہ آ گیا اور مجھے تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ اپنا کام کر۔ میں نے اپنے مالک سے کہا کہ میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر میں خاموشی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ پھر میں نے ایک دن اپنے مالک سے چھٹی لی اور کچھ کھانے کی چیزیں خرید کر قباء شریف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بہت ہی نیک اور صالح آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، اور میرے پاس صدقہ کی کچھ چیزیں ہیں، اسے قبول فرمائیں۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھانے کی وہ چیز مجھ سے لے لی اور اپنے ساتھیوں کو دے کر فرمایا، کھاؤ، لیکن آپ نے خود کچھ نہ کھایا۔ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں کہا کہ ان شامی مستجاب الدعوات عابد نے جو نشانیاں بتائی تھی ان میں سے ایک تو پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنے مالک سے ایک دن کی چھٹی لی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہو چکے تھے۔ میں نے سلام عرض کرنے کے بعد کھانے کی کچھ چیزیں پیش کی اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما کر خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 یا 25 آدمی تھے۔ میں نے اپنے ساتھ 25 کھجوریں لے گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے جب کھجوریں تناول فرمائی تو میں نے نظر بچا کر گٹھلیوں کو جمع کر لیا، اور جب بعد میں انہیں شمار کیا تو وہ 1000 کی تھی، یعنی 1000 گٹھلی تھی۔ اسی مجلس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی
عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی قمیص مبارک اتار کر مجھے پہنائی اور میرے سر کو بوسہ دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی مہر نبوت کو دیکھنا تھا۔ چنانچہ اس خیال سے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف آیا کہ موقع مل جائے تو مہر نبوت شریف کو بھی دیکھ لوں۔ چنانچہ میں جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی چادر مبارک پشت مبارک سے نیچے اتار دی، تو میں نے مہر نبوت بھی دیکھ لی اور بے اختیار عقیدت اور محبت سے اسے چومنے لگا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ میرے سامنے آؤ اور اپنا حال سناؤ۔ چنانچہ میں نے حضور کے سامنے حاضر ہو کر ادب سے اپنا سارا حال سنایا اور کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہوا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر سرکار کی خواہش ہوئی کہ میں صحابہ اکرام کو بھی اپنا واقعہ سناؤں، لیکن چونکہ میری زبان فارسی تھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زبان عربی، اس لیے ترجمانی کے لیے ایک یہودی تاجر کو بلایا گیا جو دونوں زبانوں کا ماہر تھا۔ جب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کے سامنے اپنا سارا واقعہ اور سرکار کی شان بیان کی تو وہ یہودی تاجر سرکار سے کہنے لگا کہ یہ شخص آپ کو گالی دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے فرمایا کہ کیا سلمان فارسی اتنا لمبا سفر کر کے یہاں ہمیں گالی دینے آئے ہیں؟ یعنی اس یہودی کی جھوٹ کو اللہ کے رسول نے پکڑ لیا۔ اتنے میں اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری گفتگو کو عربی زبان میں بیان کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری گفتگو اس یہودی کو سنایا تو وہ حیرت سے کہنے لگا کہ جب آپ فارسی زبان جانتے ہیں تو ترجمان کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بحکم ربی یہ ساری باتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل میرے سلمان کو عربی سکھا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور سلمان فارسی سے کہے کہ آنکھیں بند کر لیں۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ اسی وقت سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فصیح عربی بولنے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ اے سلمان تم اپنے مالک سے اپنے آزاد ہونے کی گفتگو کرو۔ جب حضرت سلمان نے اپنے یہودی مالک سے اپنے آزاد ہونے کی گفتگو کی تو اس نے کہا کہ میری اس زمین پر تم کھجور کے 300 یا روایت اختلاف 500 درخت لگاؤ، جب وہ بڑے ہو کر پھل دینے لگیں گے تو تم آزاد ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے 40 اوقیہ سونا بھی دو۔ جب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یہودی مالک کی گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ سلمان فارسی تمہارے بھائی ہیں، تم ان کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ نے مل کر زمین درست کی اور درخت لگانے کی جگہ بنائی۔ جب درخت لگانے کے سارے انتظامات مکمل ہو گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر اس زمین پر تشریف لائے اور فرمایا مجھے گٹھلیاں پکڑاتے جاؤ، میں زمین میں لگاتا جاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گٹھلیاں پیش کرتے جاتے تھے، حضور انہیں زمین میں دباتے جاتے تھے۔ اتفاق یہ کہ ایک گٹھلی حضرت سلمان فارسی نے خود لگا دی اور ایک حضرت عمر فاروق نے لگا دی، تو وہ دونوں گٹھلیاں تو نہ اگی، باقی سارے کے سارے
کھجور کے درخت پیدا ہو کر پھل دینے لگے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دونوں گٹھلیاں کس نے زمین میں لگائی تھی؟ عرض کیا گیا ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری گٹھلی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا امت کا عمل نبی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ دونوں گٹھلیاں زمین سے نکال کر دوبارہ پھر زمین میں دبا دی تو وہ دونوں درخت بھی اسی وقت تیار ہو گئے اور پھل دینے لگے۔ پھر کونین کے مالک مختار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں مرغی کے انڈے کے برابر سونا پیش کیا گیا۔ آپ نے حضرت سلمان کو دے کر فرمایا کہ جاؤ اپنے مالک کا قرضہ ادا کر دو۔ حضرت سلمان نے عرض کیا کہ حضور اتنے سونے سے قرض کیسے ادا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سونے کو حضرت سلمان سے لے کر اپنی زبان مبارک سے لگا کر حضرت سلمان کو دے دیا، اور جب اس کا وزن کیا گیا تو 40 اوقیہ پورا ہونے کے بعد 40 اوقیہ بچ بھی گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے۔ سیرت حلبیہ جلد اول۔ اس واقعہ میں حضور کے دست اقدس کے اختیار اور اعجاز کا جلوہ نظر آ رہا ہے کہ گٹھلیاں فوراً مکمل درخت ہو کر پھل دینے لگے۔ زبان مبارک کی بھی اختیار و اعجاز کا اظہار ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا سونا زبان مبارک سے لگنے کے بعد اتنا وزنی ہو گیا کہ 40 اوقیہ قرض ادا کرنے کے بعد 40 اوقیہ بھی بچ گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔